یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی کے وگیان بھون میں راشٹریہ پنچایت پرسکار تقسیم کریں گی۔ اس سال زمینی سطح پر انتظامی اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی وسیع حصولیابیوں کی بنیاد پر الگ الگ زمرے میں بہار سمیت مختلف ریاستوں کے کل 45 پنچایت نمائندوں کا مختلف ایوارڈ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ ان ایوارڈ کا مقصد دیگر پنچایتوں کو بہترین کام کے نظام اپنانے کے لیے ترغیب دینا ہے اور دیہی بھارت کی ہمہ جہت ترقی میں تعاون کرنا ہے۔ تقریب کے دوران مرکزی وزیر پنچایتی راج راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ فاتح پنچایتوں کی اختراعی اور مؤثر کام کے نظام پر مبنی ایک کتابچے کا اجرا کریں گے۔ مرکزی وزیر دیہی ترقیات شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ مالی سال 2014-15 سے مالی سال 2024-25 تک منریگا کے تحت بہار میں 154.44 کروڑ یوم محنت وضع کیے گئے۔ لوک سبھا میں دربھنگا کے رکن پارلیمنٹ گوپال جی ٹھاکر کے ایک سوال کے جواب میں جناب چوہان نے بتایا کہ بہار میں مالی سال 2006-07 سے 2013-14 تک 76.58 کروڑ یوم محنت کا وضع کیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اگر ایوان میں عام رائے ہو تو حکومت مصنوعی ذہانت AI کو لاگو کرنے کے لیے قانون بنانے کو تیار ہے۔ آج لوک سبھا میں ایک سوال کے جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی اور اخلاقیات پر مبنی مصنوعی ذہانت پر قانونی خاکے کے درمیان توازن بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ٹیکنالوجی کو جمہوری بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں وسیع تر انڈیا AI مشن شروع کیا گیا ہے۔ اس کے 7 ستون ہیں: AI کمپیوٹ سہولت بنانا، ہنر کا خاکہ، اسٹارٹ اپس مالی تعاون، انوویشن سینٹر بنانا، ڈاٹا سیٹ پلیٹ فارم اور نئے اپلیکیشن بنانا ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ AI فیوچر اسکلز پلیٹ فارم میں 8,60,000 لوگوں نے داخلہ کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریننگ دینے کے لیے یہ پلیٹ فارم صنعت کے شعبے کے ساتھ تعاون سے بنایا گیا ہے۔ پچھوا ہوا کے اثر سے ریاست میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں گراوٹ آئی ہے۔ موسم کی پیشن گوئی میں کہا گیا ہے کہ اگلے 5 دنوں تک درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ وہیں کل صبح ریاست کے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصوں میں کچھ مقامات پر گھنا کہرا چھائے رہے گا۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7.2 ڈگری سیلسیس کم از کم درجہ حرارت کے ساتھ سمستی پور ضلع کا پوسا ریاست کا سب سے ٹھنڈا مقام رہا۔ راجدھانی پٹنہ کا کم از کم درجہ حرارت 12.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کٹیہار ضلع کے براری باشندہ BSF جوان راجیش کمار بھارتی کی آخری رسوم پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ راجیش کمار بھارتی کی گزشتہ دنوں جموں کشمیر میں ہوئی برفباری میں دبنے سے موت ہو گئی تھی۔ بیگوسرائے ضلع کے چیریا بریارپور تھانہ علاقے کے مہدا شاہ پور میں مشتبہ حالت میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں کے اہل خانہ نے شراب پینے سے موت کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ ادھر ضلع انتظامیہ نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی وجہ کا پتہ چل سکے گا۔ روہتاس ضلع کے کرگہر تھانہ علاقے کے کوا کھونچ گاؤں میں ایک تقریب کے دوران ہرش فائرنگ کرنے کے معاملے میں پولیس نے فوج کے ایک نائک صوبیدار سمیت 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے پاس سے ایک رائفل، ایک بندوق اور کارتوس برآمد کیے گئے۔ ارریہ ضلع کے الگ الگ تھانہ علاقے میں پولیس نے مہم چلا کر 5 کلو گانجا، اسمیک، شراب اور اسلحے کے ساتھ 10 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔